بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہوا۔ عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ باقی ساری کی ساری قومیں جو ہیں وہ بے ایمان رہیں، کافر رہیں۔ تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کا جو عذاب ہے یہ تو بڑا مختصر، بہت تھوڑا ہے۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، دنیا میں فرمایا کہ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کو ذلت کا عذاب چکھائیں۔ اب چکھنے اور کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ کھاتا ہے آدمی، ہو سکتا پلیٹ بھر کے کھا جائے، اور ایک دانہ کھا لیا تو اس کو چکھنا کہتے ہیں۔ تو یہ گویا دنیا کا جو عذاب ہے یہ صرف چکھنے کے برابر ہے۔ دنیا کے اندر جو انسان کو پکڑ ہوتی ہے، جو عذاب آتا ہے، یہ کھانے کے مقابلے میں چکھنے کے برابر ہے۔ تو فرمایا دنیا میں تو ذلت کا عذاب ان کو چکھانے کے لیے ان پر یہ عذاب بھیجا۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت ہی ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہوا، ان کے عذاب کا ذکر ہوا۔ فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والے اور تقوی اختیار کرنے والے، جو ایمان لا کے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ کہ انکار کرنے والوں کو ذلت کا عذاب آیا، اور ایمان لا کے نیک اعمال کرنے والے ان کو فرمایا ہم نے بچا لیا۔ اب ذکر ہوتا ہے قیامت کا، آخرت کا۔ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور یاد کرو اس دن کو جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، إِلَى النَّارِ، نار کی طرف، آگ کی طرف، دوزخ کی طرف۔ ویسے نار کا معنی ہوتا ہے آگ، اب جہنم کے لیے بھی النار کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ جہنم کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہی ہوگا، تو اس لیے اب جہنم کو بھی النار کہا جاتا ہے۔ تو جہنم کی طرف اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، فہم یوزعون، وہاں ان کو تقسیم کیا جائے گا، الگ الگ گروپ بنائے جائیں گے، الگ الگ گروہ ان کے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے ایک جماعت جائے گی، ان کو وہاں پہ روکا جائے گا تاکہ پیچھے والے بھی آ جائیں۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی جہنم میں داخلہ نہیں ہوا ہے، جہنم سے باہر ہے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب وہ وہاں جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ، گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ شاہدہ یشہد، گواہی دینا، اور علا جب اس کا صلہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا۔ علا جو عام طور پر یہ ضرر کے لیے وہ آتا ہے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور گواہی دینے والا کون ہوگا؟ فرشتے یہاں پہ نہیں ہوں گے، یا کوئی ان کے دشمن نہیں ہوں گے۔ کون گواہی دے گا ان کے خلاف؟ شہادتی کون ہوگا؟ سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے جلد، یہ انسان کی کھال، تو جلود
ان کے اپنے اجسام بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو کچھ کیا انہوں نے، جو اعمال کیے، کل قیامت کے دن یہاں اور بھی گواہیاں ہوں گی، کہیں فرشتوں کا نوشتہ پیش کیا جائے گا، جو کچھ فرشتوں نے ان کے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کیے جائیں گے، اور بھی گواہیاں ہوں گی۔ لیکن یہاں جو جہنم کے پاس کھڑا کر کے ان کے خلاف گواہی ہوگی تو خود اپنے اعضاء، پارٹس آف باڈی، جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، کان، آنکھیں اور باقی اعضاء وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں گناہ کیا تھا، خود اپنے اعضاء جو ہیں گواہی دیں گے۔ قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلے ایک دو احادیث مبارکہ، یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے، اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے اور بھی بہت سی چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کچھ تنگی محسوس کرتے ہو؟ سورج پوری اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور کہیں بادل کا نام و نشان نہیں ہے، تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی تنگی ہوتی ہے یا کوئی رکاوٹ ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنے تنگ ہوگے جتنے سورج یا چاند کو دیکھنے میں تنگ ہوتے ہو، یعنی جس طرح سورج اور چاند کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار جنت والوں کو اسی طرح ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ بے کیف ہے، اس کو ہم یہاں سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس کا کسی جہت میں، کسی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے۔ کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب پیچھے دیوار ہے، میں مڑ کے اس دیوار کو دیکھ سکتا ہوں، یہ کیمرہ سامنے پڑا ہوا ہے، یہ مائک سامنے پڑا ہوا ہے، قرآن پاک میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، تو یہ کسی جہت میں ہے، کسی ڈائریکشن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جہت، کسی ڈائریکشن میں ہونے سے پاک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اب وہ بے کیف ہوگا، جس طرح ہوگا ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور اس کی کیفیت کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں، تو بیان کرنا تو بات کی ہے کہ پہلے آدمی خود سمجھتا ہے، پھر دوسرے کو بیان کرتا اور سمجھاتا ہے۔ تو اب ہر چیز جو ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عقل اور سمجھ میں آ جائے، بہت سی باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جو انسان کی سمجھ اور عقل میں نہیں آتی، لیکن انسان ان کو ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جو ریئلٹی ہیں، حقیقت ہیں، ہماری عقلیں ان تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن ہم ان پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ جنت دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار، رؤیت باری تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے کیا ہے۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیدار کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، بلکہ فرمایا تم نہیں دیدار کر سکتے۔ باقی خواب کے اندر بعض اولیاء کرام کے متعلق ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، لیکن جاگتے ہوئے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا۔ لیکن جنت میں
سب جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور جنت کے اندر صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف راحت آرام اور نعمتیں ہی نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا، وہ اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، اس کا شکر کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، یہاں ہر نعمتیں موجود ہیں، ہر قسم کی نعمتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اس طرح مفہوم ہے کہ اس سے بھی بڑی نعمت تمہیں دوں، یہ فرمائے گا۔ تو وہ کہیں گے مولا اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو جنتیوں کے لیے جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کی رؤیت، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ تو اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اب اس حدیث پاک میں چونکہ بہت سے باتیں جو ہیں بیان ہوئی ہیں، تو یہ مختلف احوال میں یہ ہوں گی۔ یہ جو ہوگا یہ تو جنت میں ہوگا۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے سے ملاقات کرے گا، اس سے فرمائے گا اے فلاں شخص، کیا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھ کو سرداری نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تجھ کو بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے؟ کیا تجھ کو رئیسانہ ٹھاٹ باٹ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ شخص کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھ کو مجھ سے ملاقات کی توقع تھی؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ اب یہ گفتگو جنت میں نہیں ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر مختلف جو ہیں وہ مفہوم، مختلف باتیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ تو جنت کا ذکر ہے، اور ظاہر بات ہے یہ جنتی سے تو یہ گفتگو نہیں ہو رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں، یعنی یہ کسی اور حالت کے اندر، کسی اور وقت میں یہ گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بندے سے ہوگی میدان معاشر میں، کیونکہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہے اس میں مختلف احوال گزریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، یہ نعمت تجھے دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو کیا تو توقع رکھتا تھا مجھ سے ملاقات کی؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں بھی تجھے اسی طرح بلا دوں گا جس طرح آج تو نے مجھے بلا دیا تھا، یعنی دنیا میں جس طرح تو نے مجھے فراموش کر دیا تھا، آج ہم بھی تجھے نظر انداز کر دیں گے، تیری طرف نظر رحمت، نگاہ رحمت نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے شخص سے ملاقات کرے گا، اس سے فرمائے گا کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی؟ وہ ساری یعنی نعمتیں ساری، تجھے اونٹ گھوڑے تیرے تابع کیے، تجھے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ میں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا رب ذوالجلال، تو نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے یہ توقع تھی کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ وہ بھی یہی جواب دے گا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی یہی فرمائے گا کہ آج ہم تجھے نظر انداز کر دیں گے جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا۔ پھر اسی طرح تیسرے بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے بھی اسی طرح کلام فرمائے گا۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے رب میں تجھ پر ایمان لایا اور تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا، اور میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اور جتنی اس کی طاقت ہوگی وہ اتنی حمد و ثنا کرے گا۔ اب یہ بات یعنی وہ آدمی زبان سے تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ یعنی گویا اگلا جو مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ خلاف واقعہ بات کر رہا ہے، یعنی یا تو اس نے یہ کی نہیں، یا اگر یہ کام کیے تو اس میں خلوص نہیں تھا، یعنی خلوص کے بغیر یا ایمان کی درستی کے بغیر اس نے یہ کام کیے۔ اس کے خیال کے مطابق تو یہ اس نے نیکیاں کی ہیں، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا، یعنی اس نے اپنے گناہوں کو تو چھپایا ہوگا اور اس کا خیال ہوگا کہ میرے گناہوں کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے منہ پر مہر لگائی جائے گی اور اس کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا اب تم کلام کرو۔ پھر اس کی ران
اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، وہ اس کے جو اس نے کام کیے تھے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے فرمایا یہ شخص منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، یعنی دنیا میں بے شک اس نے یا تو یہ کام کیے نہیں، یا کیے تھے تو ایمان چونکہ درست نہیں تھا، ان کاموں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو وہ وہاں پہ اپنے ان اعمال کو بیان کرے گا، لیکن اپنے اعضاء اس کے خلاف، اس کی خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ دوسری حدیث پاک جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، مسکرائے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں، کیوں مسکرایا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی اس کے رب کے ساتھ بات چیت پر ہنس رہا ہوں۔ بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ بندہ کہے گا آج میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس کی شہادت کی اجازت دیتا ہوں، یعنی کوئی دوسرا میرے خلاف گواہی نہ دے، اپنی شہادت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تیرے خلاف، آج صرف تیری ہی تیرے خلاف شہادت ہوگی، اور قرآن الکاتبین صرف گواہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ اب تم کلام کرو، پھر اس کے اعضاء عضو کی جمع یعنی جسم کے حصے جو ہیں، اس کے اعضاء اس کے اعمال بیان کریں گے۔ پھر وہ بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تم دور ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جھگڑ رہا تھا، وہ کہے گا تمہارے لیے دنیا میں سارا کچھ کیا اور تم ہی اب میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو حدیث پاک میں بھی اس مضمون کو بیان کیا، اور قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ یہاں بھی یہی ہے حتی اذا ما جاؤہا، کہ اعداء اللہ کے دشمن، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے، ان کو اکٹھا کیا جائے گا دوزخ کے پاس، ان کے مختلف گروپ بنائے جائیں گے۔ پھر جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے شہد علیہم سمعہم و ابصارہم، ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، و جلودہم، ان کی جلدیں، وہ گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مفہوم جو ہے اس کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ سورہ یاسین کا چوتھا رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو حشر کا ذکر فرمایا، جنتیوں دوزخیوں کا ذکر ہوا، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اس کے اندر پھونک ماریں گے، آواز پیدا ہوگی، سب کے سب لوگ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے رب کی بارگاہ میں۔ یعنی پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو جو اس وقت زندہ ہوں گے ان سب پہ موت طاری ہوگی۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو زندہ کرے گا اور ان کو حکم دے گا پھر اس میں پھونک لگاؤ۔ پھر جب وہ پھونک لگائیں گے تو سب لوگ زندہ ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے؟ پھر خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا سب کو زندہ کر کے میں اکٹھا کروں گا، تو یہ وہ رب کا وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا تھا کہ میں نے سب کو زندہ کرنا۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں نے سچ کہا تھا، جو رسول کہتے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک جھڑک ہوگی، ایک ایسی آواز کڑکدار ہوگی، سب کے سب وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا،
وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے جنتیوں کا ذکر کیا، پھر جہنمیوں کا، پھر یہ مضمون جو اس یعنی رکوع کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی۔ پہلے تو فرمایا جنت والے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے تو موج میں ہوں گے، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں وہ سایوں کے اندر تختوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور جو بھی وہ خواہش کریں گے وہ ان کی طرف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب تبارک و تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، سلامتی ان پر نازل ہوگی۔ اور فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن حکم ہوگا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے تھے لیکن آج تم الگ ہو جاؤ۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ چلنا۔ عبادت کرنے سے مراد اس کی اتباع کرنا اور اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہیں بتایا تھا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تمہیں یہ حکم دیا تھا انعبدونی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے میری عبادت کرنے والا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، رب تبارک و تعالی فرمائے گا میرے اس واضح حکم کے باوجود اس نے بہت بڑی جماعت کو، بہت زیادہ لوگوں کو اس نے گمراہ کر لیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارے یہ کفر کا بدلہ ہے، دنیا میں جو تم کفر کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ آگے فرمایا اليوم نختم على افواہہم، آج ہم مور لگا دیں گے ان کے منہوں پر، یعنی زبان بندی ہو جائے گی، زبان کو حکم ہوگا کہ آج تم نے نہیں بولنا۔ اور وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، یعنی ہاتھ پاؤں یہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے اور گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کے بارے میں وہ ان کے اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اور کلام کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہے کہ یہ ہے کہ ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، اور یہاں ہاتھ پاؤں کا ذکر نہیں ہے بلکہ کان کا، آنکھوں کا اور جلد کا، یعنی جسم کے باقی اعضاء کا، تو یعنی انسان کے اپنے تمام اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مختلف احوال کا ذکر ہو کہ کسی وقت ہاتھ کلام کریں، پاؤں گواہی دیں، اور یہاں جس کا ذکر ہے کہ جہنم کے قریب ان کو روکا جائے گا اور وہاں پہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم، جلد، یہ ان کے خلاف گواہی دیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی یعنی موقع کا ذکر ہو لیکن ایک جگہ ہاتھوں اور پاؤں کا ذکر ہے، ایک جگہ کانوں، آنکھوں اور جلد کا ذکر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مختلف احوال ہوں، کسی وقت یہ گواہی دیں، کسی وقت وہ گواہی دیں۔ تو بہرحال انسان کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اس وقت وہ اپنے جلدوں سے کہیں گے، لما شہدتم، جلد سے مراد یہاں جسم کے اعضاء ہو سکتے ہیں، پارٹس آف باڈی، اس کے جسم کے جو اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں،
وہ ان سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی انسان اپنے جسم کے لیے ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، تو جس کے لیے سب کچھ اس نے کیا وہی اس کے خلاف اب گواہی دے رہا ہے، تو وہ گویا کہے گا کہ میں نے تیرے لیے ہی سب کچھ کیا تھا، تمہیں آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا تھا، جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، جو گناہ کیا، جو نافرمانی کی، تمہارے لیے ہی کیا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اسی طرح دیکھیے ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے خلاف اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، اس نے ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہاں اعضاء کا ذکر ہے، اور اس حدیث پاک میں جو الگ واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال، گھر والے، بیوی بچے، وہ اس کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو صرف ہے نا کہ ان کو اعضاء کو حکم دیا جائے گا گواہی کا اور وہ گواہی دینا شروع کر دیں گے، لیکن وہاں صرف گواہی نہیں بلکہ وہ خود آگے بڑھ کے اس کے خلاف مقدمہ پیش کریں گے، اس کے اپنے اہل و عیال، بیوی بچے۔ اور مقدمہ کیا پیش ہوگا کہ یا رب ذوالجلال، اس نے ہمارے حقوق دنیا میں ادا نہیں کیے، اس نے ہمارے حقوق دنیا میں ادا نہیں کیے۔ وہ کہے گا یا رب ذوالجلال، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے حقوق نہیں ادا کیے؟ میں نے محنت کی، نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ دھوپ، نہ سردی، نہ بارش، نہ یعنی ان کے لیے میں مشقتیں اٹھاتا رہا، ان کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، صبح 4 بجے اٹھ کے کہیں کام پہ گیا، کہیں رات نائٹ شفٹ لگائی، کہیں کچھ کیا، کہیں صفائی کی، کہیں کچھ کیا، سارے کام کیے ان کے لیے، ان کو آرام پہنچانے کے لیے تو میں نے سارے کام کیے، مشقت اٹھائی، اور نہ میں نے اپنے جسم کا خیال رکھا، نہ اپنے آرام کا خیال رکھا، اور میں نے ان کے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، رہنے کے لیے سارے انتظامات ان کو کر کے دیے۔ اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے کیا نہیں اور ان کے حقوق پورے نہیں کیے؟ اب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے مولا ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو سارا کچھ اس نے کیا، وہ سارا کچھ ہمارے لیے کیا، لیکن اس نے ہمیں نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کی، اس نے اچھائی کی طرف نہیں بلایا، اس نے ہمیں یعنی دینی تعلیم اور نیکی کی طرف ترغیب نہیں دی۔ دنیا کے تو سارے اسباب مہیا کیے، کوئی نعمت نہیں چھوڑی، ہر قسم کی تمام چیزیں مہیا کی، لیکن وہ تو سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ دنیا میں بڑا بنگلہ بنایا تھا، بڑی کوٹھی بنائی تھی، وہ تو وہیں رہ گئی، بڑی لمبی کار تھی وہ بھی وہیں رہ گئی، نوکر چاکر تھے وہ بھی ادھر رہ گئے، بینک بیلنس پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، فیکٹریاں کارخانے وہ تو سب کچھ ادھر رہ گیا، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اس نے نیکی کی ترغیب نہیں دی اور یعنی نیکی کی تعلیم نہیں دی، نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، تو اس وجہ سے آج جو کچھ دنیا میں دیا تھا وہ تو دنیا میں رہ گیا، آج ہم جہنم کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی طرف راغب نہیں کیا، تو اب ان کی وجہ سے اس کو پکڑ ہوگی جن کے لیے سب کچھ کیا۔ تو انسان کے جسم کے اپنے اعضاء اور اپنے اہل و عیال، بیوی بچے، جن کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، یا اپنی ذات کے لیے کرتا ہے یا اپنے اہل و عیال کے لیے کرتا ہے، تو وہی سب سے بڑے وہاں پہ دشمن بھی ہوں گے اگر صحیح طریقے سے انسان نے یعنی اگر غلط کام کرے گا، چاہے اپنے جسم کے لیے کر رہا ہے چاہے اپنے اہل و عیال کے لیے کر رہا ہے، وہی اس کے خلاف مدعی ہوں گے، وہی اس کے خلاف گواہ ہوں گے، وہی شہادتی ہوں گے، ان کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ مجرم، اللہ کے دشمن، جن کے خلاف ان کے جسم کے اعضاء خود ہی گواہی دے رہے ہیں، وہ ان سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے ہی سب کچھ کیا اور تم ہی گواہی دے رہے ہو۔ قالوا، وہ کہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟
انطقنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نطق عطا فرمایا، قوت گویائی دی، بولنے کی قوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے پہ مجبور کیا، اس کے حکم سے ہم بولیں۔ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر شے کو نطق دیا، بولنے کی قوت گویائی دی۔ اب یہاں یہ اعتراض ہو سکتا ہے بھئی ہاتھ کیسے بول سکتا ہے، یا پاؤں کیسے بول سکتا ہے، یا آنکھ کیسے بول سکتی ہے، یا کان کیسے بول سکتا ہے؟ بولنا تو زبان کا کام ہے، ہاتھ پاؤں تو نہیں بولتے۔ ہاتھ پاؤں تو اور کام کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، بولنا تو زبان کا کام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنا کام چھوڑ دیں اور زبان کا کام شروع کر دیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ زبان بھی کیوں بولتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی، بولنے کی قوت دی ہے۔ تو جو زبان کو بولنے کی قوت دے سکتا ہے، وہ چاہے گا تو ہاتھوں پاؤں کو بھی بولنے کی قوت دے دے گا۔ تو زبان سے قوت گویائی سلب ہو جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ تو مہر لگ جائے گی، بھئی اب تم نے نہیں بولنا ہے، باقی سارے جو اعضاء اس کے گواہی دیں گے۔ تو جب وہ کہیں گے بھئی تم نے کیوں گواہی دی، وہ کہیں رب کا حکم ہے، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی، اس کا حکم ہے، جس نے ہر شے کو بولنے کی طاقت قوت دی، اسی کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں تم پیش ہو رہے ہو، اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے یا لوٹ کے آئے ہو۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا، اسی کی بارگاہ میں آئے ہو، اسی نے ہر شے کو بولنے کی طاقت دی تھی اور اسی کے حکم سے ہم بول رہے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ سارے اعضاء کہیں گے کہ اسی نے سب کو بولنے کی قوت اور طاقت دی ہے، یا یہ ہے کہ جس نے انسانوں کو، حیوانوں کو قوت گویائی دی ہے، زبان کے ذریعے بولتے ہیں، تو وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو زبان کو بند کر دے اور دوسرے اعضاء کو بولنے کی قوت طاقت دے دے گے، اور قیامت میں یہی ہوگا، وہاں زبان کو بند کر دیا جائے گا اور باقیوں کو بولنے کی قوت اور طاقت دی جائے گی۔ تو اب یہاں پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان بند ہو چکی ہے تو پھر وہ کیسے کہیں گے؟ تو اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہے جہاں ہاتھ پاؤں کے بولنے گواہی دینے کا ذکر ہے، وہ الگ معاملہ ہو، کسی اور وقت میں ہو، اور یہاں کسی اور وقت میں ہے کہ ان کے خلاف باقی اعضاء تو گواہی دے رہے ہیں، زبان جو ہے وہ دفاع کا کام کر رہی ہو کہ بھئی تم کیوں بولے ہو، زبان اور باقی اعضاء آپس میں ایک دوسرے سے کلام کریں۔ تو وہ کہے بھئی کیوں تم نے گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو رب کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے، رب کا حکم ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو ہم نے بولنا شروع کر دیا۔ آگے فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم یہ نہیں چھپا سکتے تھے، اس بات سے تم چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کے باقی اعضاء۔ یعنی ہاں جی، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جسم کے اعضاء کہیں گے کہ ہمیں اسی نے قوت گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے ہر شے کو، انطق کل شیء، ہر شے کو جس نے بولنے کی طاقت دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اور اسی کی بارگاہ میں تم دوبارہ پیش ہوئے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اس بات سے تم نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کے باقی اعضاء گواہی دیں۔ یعنی دنیا میں تم باقی لوگوں سے تو چھپ سکتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، بھئی ایسی جگہ گناہ کرو جہاں کوئی نہ دیکھ سکے، کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے سکے، تو لوگوں سے تو تم چھپ سکتے ہو، لیکن اپنے اعضاء تو نہیں چھپ سکتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ انسان کی یعنی سوچ کے متعلق
اس کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق گفتگو کی جا رہی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین، جو انسان کی ہر حرکت کو اور ہر گفتگو کو، ہر فعل کو لکھ رہے ہیں کہ کیا اس نے زبان سے بولا ہے اور کیا اعضاء سے کیا ہے، کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے، کہاں چل کے گیا ہے، ہاتھ کے ساتھ کیا کیا ہے، بلکہ دماغ کے اندر، دل و دماغ میں کیا منصوبہ بنایا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب کی سب یعنی محفوظ ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کے لکھے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی انسان کے لیے۔ تو یہ تمام ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں جو اس کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں، لیکن یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ انسان یعنی عام انسان کی سوچ کے متعلق ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کوئی گناہ بھی کر لوں اور دنیا کے قانون سے بھی بچ جاؤں، پکڑا نہ جاؤں، یعنی معاشرے کے اندر میرا بھرم بھی رہے، لوگوں کے اندر میری نیکی تقوی پرہیزگاری کا بھرم بھی رہے، یا دنیا کا قانون مجھے نہ پکڑ سکے، میں فائدہ بھی اٹھا لوں، غلط کام بھی کر لوں، اپنے دل کو بھی خوش کر لوں اور دنیا کے قانون سے یا معاشرے سے بھی بچ جاؤں، کوئی دیکھے بھی نہ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو دنیا میں انسان دوسروں سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلاف ایسے گواہ پیش کرے گا جن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اب یہ کلام جو ہے رب ذوالجلال کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے، یا پچھلے کلام کے ساتھ اس کو مربوط کیا جائے تو اس کے اپنے اعضائی ان کا کلام بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کہے گا کہ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا، جس نے ہر شے کو بولنے کا حکم دیا، اسی نے تم کو پیدا کیا تھا، اسی کی بارگاہ میں تم پیش ہوئے ہو، اور تم یہ تو باقیوں سے تو چھپ سکتے تھے لیکن اس بات سے نہیں چھپ سکتے تھے کہ تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں، بلکہ اصل بات کیا تھی؟ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، تم تو یہ سمجھتے تھے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بہت سے کاموں کی خبر ہی نہیں ہے، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ چھپ کے کر لیں گے تو چلو دنیا والے دیکھ لیں گے، لیکن جب چھپ کے کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اپنے اعضاء کہیں گے تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے بہت سے کاموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، یہی تمہارا جو گمان ہے نا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں ایک خیال قائم کر رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا تمہارے ان اعمال کو، ارداکم، تمہارے اسی خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہارا جو یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنے خیال کے مطابق چھپ کے گناہ کر رہے تھے اور یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، تمہارے اسی خیال نے، تمہارے اسی ظن نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان وہ رکھے گا، جو اس کا ظن ہوگا، جو گمان ہوگا میرے متعلق، اسی طرح کا معاملہ میں اس کے ساتھ کروں گا۔ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو گمان رکھے گا اس کے متعلق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف سے 3 دن پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ
تم میں سے کسی کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، یعنی اچھا گمان رکھتا ہو. یعنی یہ ہے کہ آنا اندہ ظن عبدی بھی، میرے متعلق جس طرح کا بندہ خیال کرے گا میں اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ یعنی خیال، یہ گمان، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن جو امید کی طرف ہے وہ غالب رہنی چاہیے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، قہار ہے. وہ سزا دینا چاہے تو کوئی اسے اس کی سزا سے بچا نہیں سکتا، لیکن امید کی اور اس کی رحمت کی جو طرف ہے وہ غالب رہنی چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، پاپی ہیں، مجرم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواستگار ہیں اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. ہاں جی. عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوف اور امید یعنی برابر رکھنی چاہیے. ہاں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر صرف خوف ہی خوف ہو، بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا، بخشنا تو ہے، بخشے تو جانا نہیں ہے، جہنم میں تو جانا ہی ہے، ٹھیک ہے بھائی ایک گناہ ہے تو ایک اور کر لو. جس طرح مجرم ایک ہوتا ہے، قاتل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھانسی تو میں نے چڑھنا ہے، تو ایک قتل کیا ہے تو 2-4 اور بھی کر لو، پھانسی تو ایک دفعہ ہی ہوگی نا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان وہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور جب صرف امید ہی امید ہو تو پھر وہ کہے گا بخشے تو جانا ہے تو ٹھیک ہے جو چاہے کرو. جس طرح اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ کر گئے، ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ کے دے گئے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی کر لیں ہمیں پکڑنی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہلاکت کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. صرف امید ہو کہ بخشے تو جانا ہی، آدمی کہ جو چاہے کر لو، بخش تو دینا ہی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ کہ بخشے تو جانا نہیں ہے تو پھر یہ کہے گا کہ جب نہیں بخشے جانا تو پھر جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. تو اس لیے امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. لیکن امید والی سائڈ جو ہے وہ غالب رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، بخشنے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. لیکن دونوں چیزیں مد نظر رہنا چاہیے. یہ بھی کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو اس کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اور بخشنے والا بھی ہے، غفار ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. لیکن یہ امید والی سائڈ جو ہے یہ اس کی نسبت غالب ہونی چاہیے. تو یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گمان کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، کرم فرمائے گا. لیکن دونوں چیزیں مد نظر رہنا چاہیے، امید والی سائڈ جو غالب. تو یہاں ان مجرموں سے ان کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ تم باقی لوگوں سے تو چھپ سکتے تھے کہ اپنے گناہوں کو ان سے چھپا سکتے تھے، لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپا سکتے تھے نا. اپنے سمعکم وابصارکم، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، وجلودکم، تمہاری جلدیں یعنی جسم کے اعضاء، ان سے تو تم نہیں چھپ سکتے تھے. ولیکن ظننتم، لیکن تم نے یہ گمان کیا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ تمہارے بہت سے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے. یہ تم نے گمان کیا تھا، یہ تم نے ایک خیال بنا رکھا تھا. وذالکم ظنکم، یہی تمہارا یہ گمان، یہ خیال، الذی ظننتم بربکم، جو تم نے اپنے رب کے متعلق قائم کیا تھا، ارداکم، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اسی کی وجہ سے تم تباہ ہوئے. فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ،
پس تم ہوگے نقصان اٹھانے والے، اس خیال کی وجہ سے کہ جو چاہو کر لو، چھپ جاؤ، دنیا والوں سے بچ جاؤ، دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ۔ تو دنیا والوں سے تو بچتے رہے، رب کا خوف نہیں دل میں کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، اور فرشتے بھی ہیں دکھ رہے ہیں، اور فرشتے بلکہ اپنے اعضاء جو ہیں وہی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ کے متعلق گمان تھا، اسی نے تمہیں ہلاک کیا اور تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ وہاں پہ صبر کریں یا نہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، پس دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، دوزخ میں انہیں جلنا ہے، چاہے وہ صبر کریں اور خاموشی سے بیٹھے رہیں، چاہے روئیں چلائیں پیٹیں، جو بھی کریں، جس طرح بھی ہو، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وہیں پہ انہوں نے رہنا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ ناراضگی کو دور کرنا چاہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں تو وہ جو عتاب کو اٹھانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، عتاب ان سے اٹھے گا نہیں، سزا سے بچنا چاہیں بچ نہیں سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیں تو وہاں رب کو راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جو موقع ہے وہ انسان کے پاس دنیا میں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام سورسز، تمام اسباب جو ہے وہ مہیا کیے، بھئی رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمہیں پورا موقع دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، دولت دی، عزت دی، موقع دیا، اتنا وقت دیا، بھئی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لو، آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لو۔ لیکن اگر ہم دنیا میں یہ کام نہیں کریں گے اور اپنے ان تمام مواقع کو ضائع کر دیں گے اور ایسے کام کریں گے جو رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوں گے تو کل قیامت کے دن تو پھر سبھی کوشش کریں گے۔ لیکن فرمایا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر وہ وہاں عتاب کو دور کرنا چاہیں گے تو عتاب دور نہیں ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، عذاب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں عذاب ان سے دور نہیں ہوگا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پہ مسلط کر دیے کچھ ساتھی، قرین ان کی جمع ہے قرناء، ساتھی جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ قرین دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کسی انسان کے اس سے اوپر والے، یعنی جو مرتبے کے اعتبار سے اس کے اوپر ہوں، چاہے اس کا باس ہو، اس کا سربراہ ہو، سردار ہو، کچھ بھی ہو، اور اکثر جو ہے وہ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، جو حاشیہ نشین ہوتے ہیں، پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر کام صحیح ہو، غلط ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، ہر کام کو وہ کہتے ہیں جی جی بس آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ خوشامدی، وہ حاشیہ نشین جو انسان کے پاس ہوتے ہیں اس کی خوشامد کرتے رہتے ہیں اور اس ہر کام کو نہ صرف صحیح بلکہ اس کو صحیح تر کہتے ہیں، جی بالکل صحیح، یہی اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ نے کیا ہے یہی بالکل صحیح ہے۔ تو یہ دو طرح کے لوگ انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی بڑا ہو وہ اس کو کہے بھائی تم ہماری بات مانو، یہ کیا تم اس 21ویں صدی میں بھی وہ باتیں کر رہے ہو جنت کی، دوزخ کی، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی، اور قبر کی باتیں کرتے ہو، اب بھی تم یہ یقین رکھتے ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہو، 21ویں صدی میں ہو اور بات اس طرح کی کرتے ہو 1500 سال پہلے کی۔ تو اس طرح کی لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس طرح بھی ہو سکتے ہیں جو خوشامدی ہوں، جو اس کے ہر کا غلط اور صحیح کو صحیح اور صحیح تر کہیں، بھائی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا بالکل درست کیا ہے اور جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو فرمایا ایسے ساتھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے
ان کے کچھ ساتھی ان پہ مسلط کر دیے، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، پس انہوں نے مزین کر دیا ان کے لیے، خوبصورت بنا کے پیش کیا ان کے سامنے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کو جو آگے ہے جو پیچھے، یعنی ان کے آگے پیچھے والے، پہلے اور بعد والے سارے گناہ خوبصورت بنا کے ان کے سامنے پیش کیے، بھئی بس آپ تو بالکل صحیح ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور درست ثابت ہوا ان پر قول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فی امم، ایسی امتوں میں، ایسے گروہوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، یعنی ان کے متعلق جو رب کا فرمان سب کے متعلق ہے وہی ہے۔ کیا ایک یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، کہ جنوں اور انسانوں سے میں جہنم کو بھروں گا، تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا پہلے فرمان تھا۔ اب کون ہوں گے ان لوگوں کے متعلق وہ ثابت ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بھرنا ہے، اس کا یعنی یہ ہاں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کا یعنی حقدار ٹھہرایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جن سے جہنم کو بھرنا ہے، انہوں نے ایسے کام کیے کہ اس کا مصداق یہ لوگ ہو گئے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ کانا ماضی کے لیے ہوتا ہے، کبھی سارا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر غلط کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور آخرت میں وہ جہنم کے حقدار ٹھہرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف باقی تمام گواہوں کو چھوڑ کر، فرشتوں کے نوشتے، فرشتوں کے لکھے ہوئے کو بھی چھوڑ کر، خود ان کے اپنے اعضاء، جسم کے اعضاء، جسم کے حصے، پارٹس آف باڈی ان کے جو ہیں، انہوں نے ان کے خلاف گواہی دی، بھئی انہوں نے دنیا میں یہ کیا تھا، اور اس گواہی کی وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔